بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفتح ترتیب کے اعتبار سے 48ویں سورہ ہے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 29 آیات ہیں۔ یہ سورہ ذوالقعدہ 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر میں آپ اہل ایمان کو لے کر عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ 1400 افراد تھے جو سب احرام میں تھے اور غیر مسلح تھے۔ عرب روایات کے مطابق مکے والوں کو انہیں روکنے کا حق نہیں تھا، لیکن انہوں نے روکنے کے لیے اور تصادم کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکام بنا دیا۔ آخر حدیبیہ کے مقام پر قریش مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کی تمام دفعات بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، اور صحابہ کرام اس معاہدے سے بہت دل شکستہ تھے۔ لیکن حدیبیہ سے واپسی پر یہ سورہ نازل ہوئی جس نے اس معاہدے کو فتح مبین قرار دیا۔ اس سورہ میں اسی دوران وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا ذکر ہے۔ ایک موقع پر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سفارت کے لیے مکے بھیجا گیا تو یہ افواہ اڑ گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا، تو اس افواہ کی وجہ سے اہل ایمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کی، اس بیعت کو قرآن نے اس صورت میں سراہا ہے۔ پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جو مدینہ کے اس بے سر و سامان کاروان عمرہ کے عازم مکہ ہونے پر اہل ایمان کی مکمل تباہی کا یقین لیے ہوئے تھے کہ ان کی خواہش ناتمام ہی رہی، بلکہ معاہدہ امن ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو اپنے مستقل دشمنوں یہود سے یکسوئی کے ساتھ نبرد آزما ہونے کا موقع ملا، اور ایک طرف دشمن کے مراکز ختم ہوئے، دوسری طرف اسلامی ریاست کو وسعت ملی۔ مکہ اور مدینہ میں آمد و رفت کی پابندیاں ختم ہونے کے باعث اسلام کو اہل مکہ میں ہی نہیں بلکہ آس پاس کے قبائل میں پھیلنے کا موقع ملا، اور 2 سال بعد مکہ والوں کی معاہدہ شکنی کے باعث جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ 10,000 افراد تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مدینہ والوں کو بطور ریاست اور اسلام کو بطور دین تسلیم کر کے ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا اور مسلمانوں کا بیت اللہ پر حق تسلیم کر لیا گیا۔ مکہ سے مسلمان ہو کر لوگوں کو مدینہ جانے پر عائد پابندی کے نتیجے میں اہل ایمان نے بحر احمر کے کنارے عیس کے مقام کو اپنا مستقر بنا لیا، اور قریش کے قافلوں کے لیے وہ راستہ بھی پرخطر ہو گیا۔ آخر انہوں نے خود ہی یہ شرط ختم کرنے کی درخواست کر دی۔ مہاجرین اور مکہ کے مشرکین ایک ہی خاندان کے افراد تھے۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد مکہ کے کئی ایک دانشمند لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ مستقبل اسلام کا ہے، اس لیے انہوں نے کفر سے دامن چھڑا کر اسلام کی آغوش میں پناہ لے لی۔ خالد بن ولید جو حدیبیہ کے موقع پر ایک گھڑ سوار دستے کی قیادت کر رہے تھے، انہی افراد میں شامل تھے جو مدینہ پہنچ کر اسلام لے آئے، اور آگے چل کر ان کی فتوحات بلا شبہ تاریخ کی نگاہوں کو خیرہ کرنے کا موجب بنی۔ یہ حدیبیہ کا معاہدہ تھا جس نے اسلام کو نہ صرف جزیرہ عرب میں استحکام بخشا بلکہ ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ آج بھی اگر مستشرقین یہ کہنا چاہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تو حدیبیہ کا معاہدہ اور اس کی ایک ایک دفعہ ان کا منہ چڑھانے کے لیے کافی ہے۔ جس فتح مبین کا آغاز حدیبیہ سے ہوا تھا اس کا انجام ہنوز باقی ہے، اور آیت والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کی تفسیر کا انتظار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔